بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تقریباً 100 سال پہلے امریکن شہر نیو یارک میں ایک تھیٹر ہوتا تھا جس کا نام وکٹوریہ تھیٹر تھا۔ اس تھیٹر میں پورے امریکہ سے آرٹسٹ آ کر پرفارم کرتے تھے، جن میں کرتب باز، میوزیشینز اور عجیب و غریب قسم کے آرٹسٹ کی پرفارمنسز ہوتی تھیں۔ یہ تھیٹر پورے امریکہ میں کافی مشہور تھا، لیکن ایک پرفارمنس نے اس تھیٹر کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ 1907 کی گرمیوں میں ایک چھوٹی سی لڑکی جس کا نام سوبر سو تھا وکٹوریہ تھیٹر میں پرفارم کرنے کے لیے آئی، لیکن اس کی پرفارمنس تھی کیا؟ دراصل اس لڑکی کو کوئی ہنسا نہیں سکتا تھا۔ یہ ایک انتہائی عجیب سی بات تھی کہ یہ لڑکی ہنستی نہیں تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ شروع میں آڈینس میں بیٹھے لوگ سٹیج پر آتے اور اس کو ہنسانے کی کوشش کرتے، لیکن اس کے چہرے پر ذرا سی بھی ہنسی نہیں آتی تھی۔ آہستہ آہستہ سوبر سو کا یہ چھوٹا سا ایکٹ پورے امریکہ میں مشہور ہونا شروع ہو گیا۔ اخباروں میں اس کا متعلق لکھا جانے لگا۔ شروع میں سب کو یہ لگتا تھا کہ یہ لڑکی شاید دیکھ نہیں سکتی یا پھر سن نہیں سکتی، اس لیے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ دراصل کیا ہو رہا ہے اور یہ ہنستی نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں تھا۔ سوبر سو دیکھ بھی سکتی تھی اور سن بھی سکتی تھی، لیکن کسی بات پر ہنستی نہیں تھی۔ یوں کئی سال گزر گئے اور سوبر سو بڑی ہو گئی اور وکٹوریہ تھیٹر اس کی وجہ سے بہت ترقی کرنے لگا۔ سوبر کی وجہ سے وکٹوریہ تھیٹر کا ٹکٹ کچھ ہی منٹس میں بک جاتی تھی۔ لوگ دور دور سے وکٹوریہ تھیٹر میں اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے مہنگی ٹکٹس خریدتے تھے۔ وکٹوریہ تھیٹر کے مالک نے جب سوبر سو کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھا تو اسے ایک اور آئیڈیا آیا، تو اس نے سوبر سو کو سہانے پر بھاری انعام دیا، یعنی کہ سوبر سو کو ہنسانے پر بھاری انعام رکھ دیا۔ دوستو، اس کی آفر یہ تھی کہ اگر کوئی سوبر کے چہرے پر چھوٹی سی اسمائل لے آئے گا تو اس کو $100 انعام میں دیے جائیں گے، اور اگر کوئی سوبر کو ہنسانے میں کامیاب ہو جائے گا تو اس کو $1000 ملیں گے، اور اگر کوئی سوبر کو کہا لگانے پر مجبور کرے گا تو وہ $30,000 جیت سکتا ہے۔ یہ اس دور میں اتنی بڑی رقم تھی کہ کسی کی زندگی تبدیل ہو سکتی تھی۔ اب امریکہ بھر سے یہ انعام جیتنے کے لیے کامیڈینز اس تھیٹر کا رخ کرنے لگ گئے۔ ہزاروں لوگ سوبر سو کی پرفارمنس دیکھنے کے لیے وہاں موجود ہوتے تھے۔ یہ کامیڈینز ایک ایک کر کے سٹیج پر جاتے اور سوبر سو کو ہنسانے کی کوشش کرتے، لیکن سوبر سو کا چہرہ بالکل سٹریٹ رہتا۔ ہنسنا تو دور کی بات، اس کے ہونٹ ہلتے تک نہیں تھے۔ یوں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وکٹوریہ تھیٹر کا مالک امیر ہوتا رہا، لیکن سوبر سو کو ایک دفعہ بھی ہنسی نہیں آئی۔ یہ لڑکی امریکہ میں کافی مشہور ہو چکی تھی۔ سب حیران تھے کہ آخر اس لڑکی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، اور پھر ایک دن سوبر سو کی حقیقت سب کے سامنے آ گئی کہ یہ سب ایک فراڈ تھا۔ دوستو، حقیقت یہ تھی کہ سوبر سو کا اصل نام سوسن کیلی تھا، اور یہ موبیس سنڈروم نامی ایک کنڈیشن کا شکار تھی۔ یہ ایک ایسی انوکھی کنڈیشن ہوتی تھی جس میں انسان کی چیکس یعنی گال پیرالائزڈ ہو جاتے ہیں اور انسان ہنس نہیں سکتا۔ اس دور میں کسی نے بھی اس کنڈیشن کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا۔ سوبر سو کو کوئی کچھ بھی کہہ لیتا، یہ لڑکی ہنس نہیں سکتی تھی۔ وکٹوریہ تھیٹر کا مالک ولی ہیمرسٹائن اس کو ہر ہفتہ پرفارمنس کرنے کے $20 دیتا تھا۔ اس پر فراڈ کا کیس درج ہوا اور سوبر سو کی پرفارمنس کو بھی روک دیا گیا۔ وہ لڑکی جو امریکہ میں مشہور تھی کہ اس کو کوئی ہنسا نہیں سکتا، اس کی اصلیت جان کر سب حیران تھے۔ سوبر سو اس کے بعد کہاں گئی کوئی نہیں جانتا، لیکن اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں ایسے کئی فراڈ کیسز آپ کو مل جائیں گے جہاں معصوم لوگوں کو بے وقوف بنا کر ان کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، جعلی عامل ہو یا پیسے ڈبل کرنے کی سکیمز۔ ہمیں ان سب سے بچ کر رہنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔